ہم تو آپ سے کہیں گے کہ 15 دفعات ہیں جن میں دستور بنانے والوں نے دفعہ 36 سے لے کر 50 تک جس میں گائیڈ لائن فراہم کیا ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اس میں یہ بھی ہے کہ سامانیہ روزگار دیجیے، تو آپ نے تو آج تک سامانیہ روزگار دیا نہیں۔ ملازمت دینے کا ہے کہ لوگوں کو ملازمت دیجیے، تو ہندوستانیوں کو تو ملازمت دی نہیں آپ نے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ شراب کو بند کیا جائے گا، تو 75 سالوں میں تو شراب آپ نے بند نہیں کی۔ تو دستور میں رہنما اصولوں میں جو 15 پوائنٹ ہے، ان 15 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ دفعہ 44 بھی ہے، تو 44 سے پہلے 36 سے لے کر 43 تک اور پھر 45 سے لے کر 50 تک کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس پر تو ہم سب لوگ متفق ہیں، اس پہ کوئی جو ہے مذہبی آدمی یا غیر مذہبی آدمی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا کہ آپ ہر ہندوستانی کو روزگار دیجیے، ہر ہندوستانیوں کے لیے مکان کا بندوبست کیجیے، آپ اس کے لیے صحت کا بندوبست کیجیے، اس کے لیے تعلیم کا۔ ابھی تک تو آپ تعلیم کا بندوبست نہیں کر پائے ہیں، جبکہ 75 سال گزر گئے۔ یہ رہنما اصول تو دفعہ 44 کے ساتھ ہی بنا تھا۔ تو میں تو حکومت سے گزارش کروں گا کہ باقی جو 14 پوائنٹ اور ہیں رہنما اصولوں کے، سرکار اس پر عمل کرے۔ جمہوریت جو ہندوستان کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مذہب کو الغت کر دیا جائے، بلکہ اس جمہوریت میں جو دستور بنا اس میں مذہب کو اور مذہب پر چلنے کو، مذہب کی باتوں کی حفاظت کی ضمانت لی، جس سے یہاں کے لوگ مطمئن رہے اور پچھلے 70-75 سالوں تک اطمینان سے زندگی گزرتی رہی۔ گرچہ اس دوران کئی حکومتوں نے اس طرح کے قوانین بنائے کہ پورے ملک کے لیے سمان قانون ہو، یہ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن جب ایک گھر میں سامان پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ایک لڑکا میڈیکل کی تعلیم پاتا ہے، ایک انجینئرنگ کی تعلیم پاتا ہے، ایک مذہب کی تعلیم پاتا ہے، ایک اردو زبان کی تعلیم پاتا ہے، ایک ہندی کی تعلیم پاتا ہے، ایک انگریزی کی تعلیم پاتا ہے، تو وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک ملک میں جتنے اسٹیٹ ہیں ہمارے بھارت میں، ہر اسٹیٹ اپنا قانون الگ بناتا ہے، تو کہیں ایک اسٹیٹ کی لڑائی دوسرے اسٹیٹ سے نہیں ہوتی ہے، نہ ایک اسٹیٹ کے رہنے والوں کی لڑائی دوسرے اسٹیٹ کے رہنے والوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سامان قانون ہونا چاہیے ایک طرح کا یہ دھوکہ ہے، اور اس پر وچار گہرائی سے کرنا چاہیے۔ اگر سامان قانون ہونا چاہیے تو ہر ریاست کو، ہر اسٹیٹ کو اپنا قانون بنانے کا ادھیکار ہی کیوں ملا؟ ایک قانون بن جاتا اور اسی کے مطابق پورے بھارت میں عمل ہوتا۔ دستور میں قبائلیوں کو کیوں اختیار دیا گیا؟ دستور میں 370 جس کو ختم کیا گیا کیوں رکھا گیا؟ 371 کیوں رکھا گیا؟ جس میں اتر بھارت کی جو بہت ساری ریاستیں، چاہے میزورم ہو، ناگالینڈ ہو، کو خصوصی اختیارات دیے ہوئے ہیں، قبائلیوں کو خصوصی اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ لینڈ کا قانون جو ہے پورے بھارت میں یکساں نہیں ہے، لینڈ کے پرچیز کرنے کا قانون یکساں نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر جو ہے ٹیکس زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کسی کو ادھیکار ہے کہ وہ اپنا لینڈ بیچ دے گا، کسی کو ادھیکار نہیں ہے بیچنے کا، جیسے کہ آدیواسی ہیں وہ غیر آدیواسی سے اپنا لینڈ نہیں بیچ سکتے ہیں، قبائلی ہیں چاہے میزورم کے ہوں یا ناگالینڈ کے ہیں، وہ غیر جو ہے قبائلیوں سے اپنی زمین نہیں بیچ سکتے ہیں۔ وہی قانون تھا کشمیر میں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کو تو 370 میں تو آپ نے کر دیا کہ بھائی کوئی بھی خریدے، لیکن یہی قانون 371 میں ناگالینڈ کو حاصل ہے تو وہاں آپ نے ختم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود قانون کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ بالکل غلط ہے کہ سامانیہ قانون ہونا چاہیے. پورے ملک میں سامانیہ قانون کبھی نہیں رہا ہے، نہ آج ہے. اس ملک میں 75 سال ہو گئے. ہر ریاست کو تو سرکار نے، پارلیمنٹ نے، دستور نے ادھیکار دے رکھا ہے الگ الگ قانون بنانے کا. کسی ایک ہی جرم کا قانون جو ہے یو پی میں کچھ ہے اور بہار میں کچھ ہے. یہاں آخر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جیل سے نکالا گیا، کچھ لوگوں کو گجرات میں جو زنا بالجبر کے مجرم تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ایک ہی طرح کے جرم میں آپ گجرات میں کچھ کام کر رہے ہیں، بہار میں کچھ کر رہے ہیں، ناگالینڈ میں کچھ کر رہے ہیں، یو پی میں کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ابھی اس میں تو سامانیہ قانون کیا ہی نہیں. دھرم کو بنیاد بنا کر یا کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. اگر موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے سامانیہ قانون لانا تو پہلے دستور کو تو چیک کرے کہ دستور تو خود کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں سامانیہ قانون ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا. اس لیے کہ فنڈامنٹل رائٹس جتنے ہیں وہ سامانیہ قانون کے خلاف کام اس میں ہو رہا ہے. 371 جو دفعہ ہے وہ سامانیہ قانون کے خلاف ہے. اس لیے جو دفعہ 44 میں سامان قانون ہے یہ کہیں نہیں دستور کہہ رہا ہے کہ لازمی کیا جائے. آپ اس کو بہت آپ کی خواہش ہے کہ مذہب کو نشٹ کیا جائے. کوئی مذہب ہو، چاہے ہندوؤں کا مذہب ہو، مسلمانوں کا مذہب ہو، عیسائیوں کا ہو، قبائلیوں کا ہو، اگر آپ کی خواہش ہے، چونکہ حکومت پر جو لوگ قابض ہیں یا عدالتوں میں جو لوگ قابض ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہب پر نہیں چلتے ہوں، تو وہ لوگ جو ہے چاہے ناجائز تعلقات کو جائز بنانے کا قانون ہو، جسے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اگر ایک شادی شدہ مرد کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلقات بناتا ہے تو وہ عورت بھی اسی طرح کے اس کے وراثت میں دعوے دار بن جائے گی جس طرح شادی شدہ عورت ہے. تو آپ نے تو مذہب کو، دھرم کو نشٹ کرنے کا قانون بنانا شروع کر دیا ہے. آپ نے تو ہم جنسی کا قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا. اس میں کون سا جو ہے اصلاح کی بات ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو دھرم کو، شرافت کو تہس نہس کرنے کا قانون کے ذریعے بنا رہے ہیں. رہ گئی بات یونیفارم سول کوڈ کی تو پہلے ہی سے آپ نے لاگو کر رکھا ہے. آپ نے تو طلاق کو پابندی لگا دی ہے. آپ نے اسپیشل میرج ایکٹ جو ہے بہت پہلے سے قانون بنا رکھا ہے. تو اگر لوگوں کو کی مرضی ہوتی یونیفارم سول کوڈ پر چلنے کی، چاہے ہندو چلتے یا مسلمان چلتے، تو یونیفارم سول کوڈ کا قانون تو اسپیشل میرج ایکٹ کے نام سے پہلے سے بنا ہوا ہے. تو پھر آپ کو الگ سے یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کے ذہنوں میں اور بہت سارے ہندوستانیوں کے ذہنوں میں دو بات ہے کہ یہ مقصد ہے ایک طبقے کو یا دو طبقوں کو آپس میں لڑانا، اس سے فائدہ اٹھانا. حالانکہ لڑائی ہوگی نہیں. جو لوگ اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو سیاسی فائدہ ملے گا نہیں. اس لیے کہ یہاں کی عوام سمجھنے لگی ہے کہ بعض دفعہ قوانین کو بنانے کے لیے فضا میں اچھال پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پر ایک دوسرے کے خلاف بحث میں حصہ لیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، نہ اس بحث میں ہم کسی دوسرے مذہب والوں کو ٹارگٹ کریں گے. آپ کو بنانا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ تہس نہس کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کیجئے. آپ نے نوٹ بندی کا قانون پاس کیا، آپ نے دوسری چیزوں کا قانون جو ہے لایا، تو اسی طرح یہ بھی ایک آزما لیجئے. ہم لوگ تو مذہب کے لوگ ہیں، اپنے مذہب پر جس طرح ہم کو دستور نے حق دیا ہے اس پر چلتے رہیں گے.